مجھے یاد ہے وہ وقت، وہ لمحات یاد ہیں مجھے، میرے آنکھوں کے سامنے بالکل ٹھہرے ہیں جب سینیٹر مشتاق احمد جو تھا نا وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹھہرا ہوتا تھا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ احتجاج کر رہا ہوتا تھا بیچارہ، اور اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس وہی رویہ اختیار کر رہی ہوتی تھی جو اس وقت اس کے ساتھ اسرائیل کی فورسز کر رہی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد جب اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آ کر اسلام آباد کی سڑکوں کو بلا کرتا ہے یا سڑک کنارے بیٹھ کے احتجاج کرتا، پوری دنیا کو بتانا چاہتا کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، مگر جو سینیٹر مشتاق احمد ہے اس کو گھسیٹا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی تضحیک کی جاتی ہے اور اس کو بار بار اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جس کاز پہ ہے وہ کاز کوئی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو سینیٹر مشتاق احمد تھے وہ کوئی ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو تھا نہیں، وہ تو ایک پرامن شہری تھے اور احتجاج کرنے آتے تھے، اس پر تشدد اور اس کو جو ہے نا وہاں سے اٹھا دینا اور اس کی آواز کو بند کرنا، اس کی آواز کو روکنا سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس نے تو نہ اس کا تعلق کوئی پی ٹی آئی سے تھا، نہ وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ کوئی جو نا ایکٹیویٹی کر رہا تھا، وہ صرف ایک دنیا کو براڈر لیول پہ جا کے ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ تو وہاں پہ چند پولیس والے آتے تھے اور وہ سینیٹر مشتاق کو پکڑتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں تمہیں اتنی ہی ہمدردی ہے نا فلسطین کے ساتھ تو چلے جاؤ وہاں پہ، تو یہاں پہ کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ وہی سینیٹر مشتاق کشتی لیتا ہے، دنیا سے جو نا 40-50 جو نا کشتیاں نکلتی ہیں جو جاتی ہیں اسرائیلی فلسطینیوں کی امداد کے لیے، سامان کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے ہیں، جس طرح وہاں پہ جینوسائیڈ ہے۔ وہی مشتاق احمد ہے سینیٹر، وہی کشتی پہ نکلتا ہے ان جو نا ساروں کے ساتھ اور وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے فلسطین، تاکہ وہاں پہ بھوکے بچوں کو کھانا کھلا سکے، تاکہ وہاں پہ جو بیمار ہیں جن پر بم مارٹر گولے گرائے گئے ہیں وہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکے، ان کو مرہم پٹی ان کی کر سکے، ان کو کوئی بیسک فرسٹ ایڈ دے سکے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکے۔ وہ جب جانے لگتا ہے تو اس نے بارہا راستے میں ویڈیوز وغیرہ بنائے جہاں پہ اس نے ایک میسج کنوے کیا کہ اس پر جو نا ڈرون منڈلا رہے ہیں ان کی کشتی کے اوپر اور ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جب پہنچتا ہے فلسطین تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو فلسطینیوں نے اس کے ساتھ، اسرائیلیوں نے اس کے ساتھ بالکل وہی رویہ رکھا جو اس کو اسلام آباد کی سڑکوں پر سامنا کرنا پڑا، جس رویے کا۔ تو اس کے بعد پھر ایک ملک ہے، ہم ماشاءاللہ سے ایٹمی پاور ہے، ہمارے ملک سے ایک مؤثر آواز ہی نہیں کیا اسرائیل کی طرف کہ ہمارے بندوں کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان کو واپس کرو۔ جب کوریا کے بندے کو گرفتار کر لیا تھا نا انہوں نے اسرائیلیوں نے، تو کوریا کا وہ جو ببلو سا ہے موٹا سا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس 24 گھنٹے ہیں، میرے بندے کو چھوڑ دو ورنہ میں آپ لوگوں کو وہ حشر کروں گا آپ لوگوں کے، آپ کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ ہوتے ہیں غیرت مند حکمران۔ یہاں پہ ہم نے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ بات ہی نہیں سن پاتے سینیٹر مشتاق احمد کی، اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومتی سطح پہ کسی وفود کو نہیں بھیجا گیا، حکومتی سطح پہ اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا کہ جو نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کو واپس کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت اس سے لا غرض نظر آتی ہے اور وہ جو نا اس سے کوئی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یا اپنے کسی بھی فرد کی حفاظت کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مشتاق احمد کی حفاظت فرمائے، اور اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔